بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا اور اس سے گزشتہ ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو انہیں بھی ضرور دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ہم آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ اس غلط فہمی کے بارے میں بھی بتائیں گے جو یہود کی پیدا کردہ ہے اور وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی قصص الانبیاء کی نہایت اہم ویڈیو ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک اسٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی۔ تو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت لوط علیہ السلام والی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہی کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی، تو روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقا سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسو رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ دوستو، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقا اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ہاران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تورات میں تحریف کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم دیا
उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलीलुल कदर शर्फ़ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें, और अपने इसी मज़मूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अलैह के ज़माने में मुसलमान हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, ना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि यहूद व नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसा कि सूरह माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। इन आयात की शान नज़ूल के बारे में बयान किया जाता है कि हज़रत इबादा बिन सामत अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबी दोनों ही अहद जहालियत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु कैंका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हज़रत इबादा ने तो अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबी ने उसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 120 नाजिल फरमाई। दोस्तों, एक दूसरी जगह इरशाद है कि यहूदी और नसारा तुम में से हरगिज़ राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। दोस्तों, यहाँ मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया ये है, और मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैरख्वाह समझते हैं, बल्कि उन्हें राज़ी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास व इक़दार को अपनाने बाइसे इज़्ज़त व इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत ये है कि नक़ाली अग़यार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर यह सोचने की ज़रूरत है कि जिन कौमों को कुरान पाक बताता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, आज हम उन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम बात कर रहे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपनी किताब मुक़द्दस कुरान पाक में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 16 मरतबा फरमाया, और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़करा मिलता है। मसलन सूरह अनबिया की आयत 72 में यूं है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक और याकूब जैसा पोता। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 में है, और हमने बशारत दी इसहाक की कि वो नबी होगा। और सूरह इनाम की आयत नंबर 84 में यूं इरशाद हुआ, और हमने उस यानी इब्राहीम को इसहाक और याकूब मरहमत फरमाए, और हर एक को हमने हिदायत दी। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस। मैंने अर्ज़ किया, दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? फरमाया, 40 साल। और अहले कावब का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। वाज़ेह हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबतुल्लाह के 40 साल के बाद पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, और बाद में उसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाई। दोस्तों, साबित हुआ कि रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर काबतुल्लाह है, और वही किबला अव्वल है। कुरान में भी इस बारे में यूं इरशाद हुआ, बेशक पहला घर जो बनाया गया लोगों की इबादत के लिए वो मक्के में है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 96। दोस्तों, हज़रात अनबिया अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात पढ़ने से अंदाज़ा होता है
کہ ان حضرات نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت و استقلال، جرأت و بہادری اور اخلاق کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اس غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائیں۔ دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے محیص اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے، واللہ عالم۔ دوستو، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ قصص الانبیاء کے سلسلے کی تمام ویڈیوز کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ مکمل فائدہ ہو، اور ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔